السلام علیکم بچوں، سیکنڈ ایئر کی اردو کی جو کے پی کے کی بک ہے، فیڈرل بورڈ کے سلیبس کے اندر بھی انکلوڈڈ ہے۔ اس میں سے ایک نظم مناظر سحر آج ہم پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے، فردوس نظر ہے۔ ہر پھول کا چہرہ چہرہ ارک حسین سے تر، ارک حسن سے تر ہے۔ ہر چیز میں ایک بات، ہر شے میں اثر ہے۔ ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ کیا روح فضا، روح فضا مطلب روح کو اچھا کرنے والی۔ کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر، کہ صبح کے رخسار کا جو جلوہ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ کشمیر دل زار، کہ میرا جو اداس دل ہے وہ کشمیر کی طرح خوبصورت ہو گیا ہے۔ فردوس نظر ہے، کہ میری جو آنکھیں ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنت پہ ٹکی ہوئی ہیں۔ ہر پھول کا چہرہ ارک حسن سے تر ہے، کہ ہر پھول کے چہرے کے اوپر ارک حسن یعنی کہ حسن کے قطرے یعنی کہ ڈیو ڈراپس۔ ہر چیز میں ایک بات، ہر ایک شے میں اثر ہے۔ ہر سمت، ہر طرف بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، کیسے لگتا ہے کہ ہر طرف حور کا چہرہ جو ہے اس کی جیسے روشنی ہر طرف پھیل گئی ہو۔ ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ، یعنی کہ اب یہاں پہ جو طور کا پہاڑ ہے، کوہ طور کی طرف اشارہ ہے، صنعت تلمی ہے۔ تو جوش ملیح آبادی صبح کے منظر کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے اس بند میں کہتے ہیں کہ جب صبح کے آثار نمودار ہوئے اور صبح کے چہرے سے چاروں طرف پھیلے ہوئے اندھیروں کا پردہ ہٹ گیا تو روشنی کا نور اور رنگینیاں ہر طرف اپنے جلوے دکھانے لگیں، جن سے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک عجیب قسم کی تازگی آ گئی اور ہر منظر کشمیر کی حسین وادی کی طرح دلکش لگنے لگا، جس کو دیکھنے سے ایسا لگا جیسے جنت کے نظارے زمین پر آ گئے۔ پھولوں سے گرتے ہوئے شبنم کے قطرے اس کے حسن میں مزید اضافہ کرنے لگے۔ اسی طرح صبح ہوتے ہی ہر چیز کا چہرہ بالکل نمایاں اور واضح دکھائی دینے لگا۔ کائنات کی ہر چیز دل کی خوشحالی اور اطمینانی کا باعث بننے لگی، اور جس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھیں ہر منظر جنت کی حور کی طرح حسین اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، اور خاک کا معمولی سا ذرہ بھی کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو دکھائی دینے والی روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ اچھا، لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، لرزش مطلب کانپنا، ٹمٹمانا، تبسم مسکراہٹ۔ لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، چشموں کا وہ بہنا کہ فدا جن پہ ترنم، فدا مطلب قربان، ترنم گانا۔ گردوں پہ سفیدی، آسمان پہ سفیدی، آسمان پہ سفیدی اور سیاہی کا تصادم، تصادم کلیش کو بولتے ہیں، اختلاف یا جو ٹکرانا آپس میں۔ طوفان وہ جلووں کا وہ نغموں کا تلاطم، تلاطم مطلب بہت زور و شور کے ساتھ جو گرج چمک ہوتی ہے۔ اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سحری کے، گیسو بولتے ہیں زلفوں کو، بالوں کو، اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سحری یعنی کہ صبح کی جو ہوا ہے۔ شانوں پریشان ہیں یہاں بال پری کے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی پری کے بال جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہوں، صبح کا منظر ایسے، مطلب وہ ہلکی ہلکی سی ڈارکنیس بھی ہے۔ تو صبح کے منظر کی دلکشی بیان کرتے ہوئے اس بند میں کہتے ہیں کہ کائنات میں چاروں طرف صبح کے آثار دکھائی دینے لگے۔ آسمان پر تمام رات چمکنے والے ستارے ٹمٹما کر غائب ہو رہے ہیں، فضا میں اڑنے والے چھوٹے چھوٹے ذرے نمایاں ہو کر مسکرا رہے ہیں، چشموں کے پانی کے بہنے کی سریلی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ آسمان پر صبح ہوتے ہی اندھیرے اور اجالے میں ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، اور سورج کی روشنی اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے مکمل زور لگا رہی ہے۔ چاروں طرف خوبصورت جلوے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہر چیز کی آواز سن کر سریلے نغموں کا گمان ہو رہا ہے۔ صبح کی تر و تازہ زلفیں ادھر ادھر اڑنے سے ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے پرستان میں کسی پری کے کاندھے پر سے اس کے لمبے لمبے بال بکھرے پڑے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، وہ چاندنی مدھم، وہ مدھم مطلب بہت آہستہ آہستہ، وہ سمندر کا جھلکنا، وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا، ستاروں کی چھاؤں میں ایک خوبصورت پھول کا مہکنا، وہ جھومنا سبزے کا، وہ کھیتوں کا لہکنا، شاخوں سے ملی جاتی ہیں شاخیں، وہ اثر ہے، کہتی ہے نسیم سحری عید سحر ہے۔ تو صبح کے منظر کی دلکشی بیان کرتے ہوئے اس بند میں کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی باغوں میں ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیل گئی ہے، کلیاں کھل کر پھول بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے خوشبوؤں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آسمان کی وسعتوں میں ساری رات چمکنے والے چاند کی روشنی صبح ہوتے ہی مدھم پڑ گئی ہے، اور سمندر جو رات کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا اس نے دنیا والوں کو اپنی جھلک دکھانا شروع کر دی ہے، اور ستاروں کی موجودگی میں بعض پھولوں کی خوشبو نے فضا کو معطر کیا ہوا تھا، مگر صبح ہوتے ہی ان کی خوشبوؤں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ چمن میں ہر طرف سبزہ جھوم رہا ہے اور لہلہاتے کھیت بڑا دلکش منظر پیش کر رہے ہیں۔
درختوں کی شاخیں لہرا کر آپس میں گلے مل رہی ہیں، اور صبح کی ٹھنڈی ہوا پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ صبح کی عید کا آغاز ہو چکا ہے۔ خن کی وہ بیاباں کی، خن کی جو ہلکی ہلکی ٹھنڈک ہوتی ہے، خن کی وہ بیاباں، بیاباں صحرا کو بولتے ہیں، خن کی وہ بیاباں کی وہ رنگینی صحرا، وہ وادی سرسبز، وہ تالاب مصفہ، مصفہ مطلب بہت صاف پاک خوبصورت۔ اچھا، پیشانی گردوں پہ وہ ہنستا ہوا تارا، کہ آسمان کے چہرے پہ، آسمان کی پیشانی پہ وہ ایک ہنستا ہوا تارا، وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، انبار مطلب ڈھیر، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے۔ تو جوش ملی آبادی صبح کے منظر کی دلکشی بیان کرتے ہوئے اس بند میں کہتے ہیں کہ جب صبح طلوع ہوئی تو لق و دق، مطلب لق و دق بالکل ویران صحرا میں بھی رنگینی دکھائی دینے لگی، اور بیاباں یعنی کہ بالکل ویرانے میں بھی عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ وادی میں ہر طرف سبزہ نظر آ رہا ہے، حوض کا پانی بھی چشموں کی طرح صاف و شفاف نظر آ رہا ہے، اور آسمان کے ماتھے پر ستاروں کی مسکراہٹ عجیب دلکش منظر پیش کر رہی ہے۔ جنگل کے تمام رستے بے انتہا خوشنما دکھائی دے رہے ہیں، اور دریا کے بہتے ہوئے پانی کی آواز کانوں میں بڑے سریلے رس کھول رہی ہے۔ گلستان میں چاروں طرف پھول ہی پھول نظر آتے ہیں، اور ان پھولوں پر پڑے ہوئے شبنم کے قطرے ایسا منظر پیش کر رہے ہیں جیسے پھولوں نے شبنم سے اپنا منہ دھو لیا ہو۔ اچھا، وہ روح میں انوار خدا صبح وہ صادق، وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق، وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، زریں وہ افق نور سے لبریز وہ مشرق، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، پے رہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں۔ ٹھیک ہے، وہ روح میں انوار، انوار مطلب نور، وہ روح میں انوار خدا صبح و صادق، کہ روح میں نا صبح کی جو سچی صبح ہے اس کی وجہ سے روح میں ایک نور آ گیا ہے، اور ایسا حسن ہے صبح کا کہ جس کو دیکھ کے ہر آنکھ عاشق ہو جائے، اور سادگی ایسی ہے کہ جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ زریں وہ افق، زریں مطلب چمکتا ہوا، کہ افق یعنی کہ جو ہورائزن ہے وہ نور سے، یعنی کہ سورج طلوع ہو رہا ہے نا تو نور سے وہ روشن ہے، اور ہوا میں پرندوں کی جو آواز ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے نغمہ داؤد ہو۔ اب یہ صنعت طلبی ہے۔ پیر رہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں، کہ جس طرح حضرت یوسف کا جب وہ قمیص لے کے اس کے بھائی جب مصر سے نکلے تھے تو حضرت یعقوب کو جس طرح دور سے اس کی خوشبو آ گئی تھی، تو ایسی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو جوش مری آبادی صبح کے منظر کی دلکشی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ کے نور سے اشیاء منور نظر آ رہی ہیں، ہر طرف حسن اور رنگینی کے جلوے بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ان جلووں پر جو شخص بھی نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا عاشق بن جاتا ہے۔ انسانی فطرت کے مطابق صبح کا ہر منظر سادہ اور قدرتی نظر آ رہا ہے، اور آسمان کے کنارے سورج کی کرنوں سے سرخ ہو گئے ہیں، مشرق کی طرف سے نور کے جلوے دکھائی دے کر کائنات کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، اور صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاٹ میں ایسا نور سنائی دے رہا ہے، ایسا نغمہ سنائی دے رہا ہے جیسے حضرت داؤد زبور کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور باد صبا ایسی خوشبو لیے ہوئے جیسے حضرت یوسف نے اپنی بچپن کی قمیص اپنے والد محترم اپنے حضرت یعقوب کو بھیجی ہو۔ اچھا، اس کے بعد وہ برگ گل تازہ، وہ شبنم کی لطافت، ایک برگ گل تازہ، کہ وہ تازہ پھولوں والا درخت، اور وہ شبنم کی لطافت یعنی کہ جو شبنم کے جو قطرے ہوتے ہیں ان کی جو ایک ان کا جو نازک پن ہے، ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت، ٹھیک ہے، خندہ مطلب پرسکون، وہ جلوہ اسنام، وہ بت خانے کی زینت۔ اب یہاں پہ وہ مختلف ریلیجنز کی بات کر رہا ہے شاید، وہ جلوہ اسنام کے وہ بت بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں بت خانے کے اندر، زاہد کا وہ منظر کہ جو زاہد ہے، جو عبادت گزار ہے، وہ اپنی عبادت کر رہا ہے، وہ برہمن کی صباحت، اور جو برہمن ہے یعنی کہ جو ہندو جو ریلیجیس اسکالر ہے وہ بھی اپنے صبح کے جو کاموں میں لگا ہوا ہے، ناقوس کے سینے سے وہ صدائیں وہ فغاں کی۔ اب ناقوس ایک یعنی کہ ایک بیل ہوتی ہے، جس طرح وہ چرچ کی بیلز نہیں ہوتی مارننگ بیلز، تو چرچ کی بیلز بھی بج رہی ہیں، اور وہ حمد میں ڈوبی ہوئی آواز اذان کی، اور اذان جو ہے مارننگ کی وہ بھی ہو رہی ہے۔ تو صبح کے منظر کی دلکشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی تازہ پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے پڑے ہوئے قطرے ایک عجیب منظر پیش کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے سارے چمن میں کسی نے ہیرے موتی بکھیر دی ہوں۔ بڑی خوبصورتی اور دلکشی کے ساتھ حقیقت کا سامان ہر طرف مسکراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مندر میں پڑے ہوئے بت جو بت خانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان کے جلوے بھی صبح ہوتے ہی نمایاں ہو گئے ہیں۔ نیک اور پرہیزگار لوگوں کی خوشی بھی دیکھنے کے قابل ہے، جو انہیں مسجدوں کی طرف کھینچ لائی ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی پیشوا بھی صبح کے وقت پاک و صاف ہو کر نکھر گئے ہیں۔ مندروں اور گرجوں سے گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں،
اور جن میں ایک عجیب قسم کا سوز و درد محسوس ہو رہا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی اذانوں کی آوازیں بھی فضا میں گونج رہی ہیں، جس نے دل و دماغ میں عجیب سی تازگی پیدا کر دی ہے۔ اچھا، آقا کا غلاموں سے یہ ہے قرب کا ہنگام، دل ہوتے ہیں سرشار فنا ہوتے ہیں عالام، چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام، اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آرام، رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے، اے روح خودی چھوڑ کے نزدیک خدا ہے۔ تو اب اس شعر کے اندر جو ہے وہ صبح کی دلکشی بیان کرتے ہوئے اس بند میں کہتے ہیں کہ جیسے صبح طلوع ہوتی ہے تو بندے اور خدا میں دوری ختم ہو جاتی ہے، آقا کا غلاموں سے یہ قرب کا ہنگام کہ ان وہ قریب کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان قریب ہونے کا ہنگامہ جو ہے وہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ دل ہوتے ہیں سرشار کے دل سکون میں آ جاتے ہیں، اور فنا مطلب ختم ہو جاتے ہیں، عالم کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، یہ وقت بندے اور خدا کی قربت کا وقت ہوتا ہے، دل مستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ دکھ درد اور غم کو بھول جاتے ہیں، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اور اللہ کے خاص بندوں پر انعامات کی بارش جاری رہتی ہے۔ یہ وقت عالم کا نہیں ہوتا بلکہ خدا کے حضور میں سر بس سجود ہو کر گڑ گڑانے اور فریاد کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ چونکہ یہی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے ہر ذی روح پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر کے خود داری ترک کر دے، کیونکہ صبح کا وقت خدا اور بندے کے درمیان تمام دوریاں مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی بندگی کا اقرار کرنا چاہیے تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ نظم جو تھی اس کی جو تشریح ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہم لوگ اسی طرح اپنی بات چیت جو ہے اس کو جاری رکھیں گے اور نظمیں مکمل کریں گے۔ نظمیں مکمل کرنے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ غزلوں کی طرف آئیں گے۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا رکھیے گا بہت بہت زیادہ خیال۔ آل دا بیسٹ، خدا حافظ۔